السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر نیوز۔ آج ہم جس خبر کے بارے میں بات کریں گے وہ پاکستان کی سیاسی بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ پاکستان میں دن بہ دن بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پچھلے 8 ماہ سے جو اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کے ساتھ کیا ہے، عوام 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے یہ چور عوام پر مسلط کیے۔ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ آپ پٹرول کی قیمت کو ہی دیکھ لیے، اگرچہ اس میں 10 روپے کی کمی کی گئی ہے، لیکن عمران خان حکومت میں 150 روپے کا جو پٹرول مل رہا تھا وہ ان چوروں ٹھگوں کی حکومت میں 235 روپے کا مل رہا ہے۔ آٹا جو 55 روپے مہنگا لگتا تھا، اب وہی آٹا 100 روپے کلو سے اوپر بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان چوروں کو ہم پر مسلط کرنے والوں کا۔ ملک کا 95% میڈیا ٹوٹل بک چکا ہے۔ کوئی اینکر، تجزیہ نگار کسی چینل پر بیٹھا ہوا عوام پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس پر بات کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ کوئی اینکر آپ کو عوام سے پوچھتا ہوا دکھائی نہیں دے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں گزارا کس طرح ہو رہا ہے۔ عمران خان حکومت میں کچھ اینکر، کچھ بیکاری حکومت آنے کے 1 ماہ بعد ہی عوام کے پاس مائک لے کر پہنچ چکے تھے کہ بتائیے تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، لیکن اب تو ایسے جیسے سارے میڈیا اینکر تجزیہ نگاروں کو سانپ سونگھ چکا ہے۔ کوئی بھی عوام کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اینکر آپ کو عوام کے پاس جا کر پوچھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں مہنگائی اس وقت 26.6% پر پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں مہنگائی 8.9، انڈیا میں 6.8 اور ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں مہنگائی کی شرح 10% ہے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے، تو پھر کیوں نہ ان چوروں کو عوام پر مسلط کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ملکی خزانے پر اسحاق ڈار جو پیشے سے ایک منشی ہے، شریفوں کے گھر کا ملازم ہے، ریکارڈ میں رد و بدل کرنا جانتا ہے، اس کو قومی خزانے پر پاکستان کی ایئر فورس کے طیارے میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے، جس نے پاکستانی معیشت کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا ہے، جس کا شریفوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے ڈیوڈ موجود ہے، جس میں وہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ ہاں میں شریفوں کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ اس کو قومی خزانے پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے، تو عوام کا تو پھر یہی حال ہے۔ جو ایک پیشے سے ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اسے وزیر خزانہ کا قلمدان دے دیا گیا۔ پھر شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے عوام پر ان چوروں کو مسلط کرنے والوں کا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کمپنی سرکار کا دل نہیں بڑھا۔ امپورٹنٹ حکومت اور اس کے سہولت کاروں نے ابھی تک جو بھی کیا ہے اس کا عوام پر بہت ہی برا اثر پڑا ہے۔ اب یہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر ایک مردہ کیس اوپن کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جس کی ہیئرنگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 20 دسمبر کو سنی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ کیس 25 جنوری کو سنا جانا تھا، لیکن جیسے ہی خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تو اس کیس میں بھی تیزی آ گئی۔ اس کیس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پہلے بھی 4 دفعہ یہ کیس مختلف کورٹس میں لگ چکا ہے اور چاروں دفعہ ہی ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے کیس کیے گئے ہیں وہ امپورٹنٹ سرکار اور ان کے سہولت کاروں کے لیے ضلالت کا باعث ہی بنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کیس 21 جنوری 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا تھا۔ پھر 11 مارچ 2019 کو لاہور ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں اس کیس کے خلاف دی گئیں۔ چوتھی دفعہ یہ کیس 19 اگست 2018 کو سندھ ہائی کورٹ میں سنا گیا تھا۔ یہ وہی کیس ہے مبینہ عمران خان کی بیٹی ٹیرین کے بارے میں۔
ان چاروں درخواستوں میں جج نے درخواست گزاروں کی سرزنش کی تھی اور ریمارکس دیے تھے کہ اسلام ہمیں کسی کے بھی نجی معاملات میں دخل اندازی سے روکتا ہے، اس کا احترام کرنے کا ہی درس دیتا ہے۔ کمپنی جانتی ہے کہ اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں تو رجیم چینج آپریشن کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا، اس لیے انہوں نے دھمکی آمیز پیغام خان صاحب کو پہنچا دیا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑی جائیں گی تو وہ اسی طرح سے کسی نہ کسی کیس میں نااہل کر دیے جائیں گے۔ ان کے جواب میں خان صاحب نے بھی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر فاروق صاحب نے فیکٹ جانتے ہوئے بھی یہ کیس سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ساتھ میں ہمارے اس چینل کا بھی۔